السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مائک چل رہا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على روضة محمد في القبور، اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دو باتیں ذرا توجہ سے سن لیجیے۔ ایک تو جب جمعے کے دن کسی بھی مسجد میں آپ ہوں، ممبر پر جب امام آ کر بیٹھ جائیں، تقریر شروع ہو جائے، بیان، تو اس دوران نفل سنت نہ پڑھا کریں، یہ ممنوع ہے، کیونکہ یا تو انہیں خاموش ہونا پڑے یا آپ کو نماز توڑنی پڑے۔ اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھے جائیں۔ ہر مسجد میں جمعے کی نماز سے خطبے سے پہلے سنتوں کا ٹائم ملتا ہے، وہ اس وقت ادا کر لیا۔ دوسرا، یہ آخری صف جو ہوتی ہے نا، اس میں سنتیں ادا نہ کیا کریں۔ آخری صف میں نفل یا سنت پڑھنے والا اپنی نفل پڑھ رہا ہوتا ہے، تمام گزرنے والوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے، کوئی سامنے سے گزر نہیں سکتا۔ اس لیے کوشش یہ کریں سنتیں ہوں یا نوافل ہوں، یا تو پہلی صفوں میں یا باہر ادا کر لیا کریں، تاکہ آنے جانے والوں کو، اندر آنے والوں کو مشکل نہ ہو۔ صفوں کو جو پھلانگ کر بھی آنے، اس سے بھی اجتناب کیا کریں۔ اگلی صفوں میں خالی جگہ اگر ہو بھی، راستہ خالی ہو تو آرام سے آگے صف میں آ کر اس جگہ کو پر کر لیا جائے۔ لیکن اگر صفوں میں راستہ نہ ہو گزرنے کا تو پھر صفوں کو پھلانگ کر نہیں آنا چاہیے، پیچھے بیٹھ جائیں، جب نماز کھڑی ہوگی، جگہ ملے گی تو پھر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، اور جو نیکی کر کے تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے پاس تم اسے پاؤ گے۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، وہ نمازوں کی بھی پابندی کرتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی حزن اور پریشانی ہوگی۔
تین لفظ ہم اکثر سنتے ہیں، دین، ملت اور شریعت۔ دین کسے کہا جاتا ہے، ملت کس کو کہتے ہیں، اور شریعت کس کا نام ہے؟ دین ان بنیادی عقائد کا نام ہے کہ جس میں تغیر اور تبدل کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کا ایک ہی رائے، دین ایک ہی رائے سب کا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ عقائد کا نام ہے، بنیادی عقائد کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید اس کے بارے میں فرماتے ہیں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذین آمنوا، کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے، یہ کھڑکیاں بند کر دیں، یہ کھڑکیاں بند کر دیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جو دین مقرر فرمائی، یہ وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تھا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کا تھا۔ تو دین ان بنیادی عقائد کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، وقت کے نبی کی رسالت کی تصدیق، قیامت کا یقین، بعث بعد الموت کا یقین، اس کا نام ہے دین۔ ملت ان بنیادی اصولوں کو کہا جاتا ہے کہ جن میں تبدیلی ممکن تو ہے لیکن ہوتی نہیں ہے۔ تبدیلی ہو سکتی ہے اس میں، دین میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی، تمام انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے۔ ملت ان اصولوں کو کہا جاتا ہے کہ جو اس میں تبدیلی، رد و بدل ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں۔ مثلا طہارت، عدل اور انصاف، عاجزی، انکساری، یہ تمام شریعتوں میں رہی ہے، یہ ملت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہمیں کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، فرمایا کہ ملت ابراہیمی کو جو ترک کرے گا وہ بے وقوفی والا عمل کرے گا، وہ بے وقوف ہے وہ۔ تو دین، اس میں تغیر تبدل ممکن تو ہے لیکن ہوا نہیں۔ تمام شریعتوں میں طہارت کا حکم بھی رہا ہے، تمام شریعتوں میں عدل کا حکم، انصاف کا حکم رہا ہے، عاجزی، انکساری کا حکم رہا ہے، اچھا عمل ہے۔ اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے لیکن اس میں شریعتوں میں رہا ہے اس کا حکم۔ اور شریعت ان مختلف اجزاء اور مسائل کا نام ہے جو ہر رسول کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں، ہر نبی کو ملتے ہیں، ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ہر شریعت میں احکامات بدل سکتے ہیں، شریعتوں میں احکامات بدل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر نبی کے لیے الگ الگ شریعت اور راستہ مقرر کیا ہے۔ تو شریعت ان چیزوں کا نام ہے، ان اجزاء اور ان مسائل کا نام ہے جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، بدلتے رہتے ہیں، احکامات بدلیں۔ دین میں رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا، ملت میں رد و بدل ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں، اور شریعت میں تبدیلی ہوتی رہی، ہر نبی کی شریعت میں احکامات بدلتے رہیں، یہ شریعت کہا جاتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن معشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعت ہے نا، اولاد و علات، ہم آپس میں علاتی بھائی ہیں، دیننا واحد، ہم سب کا دین ایک ہے۔ انبیاء علیہم السلام آپس میں علاتی بھائی ہیں اور دین سب کا ایک ہے، دین سب کا ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ باپ شریک بھائی جو ہوتے ہیں نا، جن کو ہم آج کل کے عرف میں ستیلے بھائی کہتے ہیں، والد ایک ہوں، والدین الگ الگ ہوں، ان کو علاتی کہا جاتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ تمام انبیاء اللتی بھائیوں کی طرح ہیں، دین سب کا ایک ہے جیسے اللتی بھائیوں کا والد ایک ہوتا ہے، شریعتیں سب کی الگ الگ ہیں جیسے ان بھائیوں کی والدائیں الگ الگ ہوتی ہیں، شریعتیں مختلف ہیں۔ شریعتوں کے احکامات تو بدلتے رہے ہیں، ہر دور میں شریعت میں احکامات، کسی شریعت میں کچھ احکامات، کسی میں کچھ احکامات بدلتے رہے، لیکن ایک شرعی حکم ایسا رہا ہے، ایک شریعت کا حکم ہے، دین ملت سے ہٹ کر شریعت کا حکم، وہ شریعت کا حکم جو ہے وہ تمام شریعتوں میں رہا ہے، اس کی شکلیں بدلتی رہی ہیں، اس کی تعداد ادا کرنے کا طریقہ یہ بدلتا رہا ہے، لیکن یہ حکم نہیں بدلا، یہ تمام شریعتوں میں رہا ہے۔ وہ حکم تھا نماز کا، کہ نماز کا حکم تمام شریعتوں میں رہا ہے، تمام شریعتوں میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ انبیاء کے نام لے کر ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب وہ دعا فرما رہے تھے تو فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ گویا نماز کی پابندی کی دعائیں وہ بھی اپنے لیے مانگ رہے تھے، نماز کا حکم وہاں بھی تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے خوشخبری دینے کے لیے تو فرمایا کہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ جب انہیں فرشتوں نے خوشخبری دینے کے لیے آئے، دیکھا، آواز دی، تو وہ اپنی مخصوص جگہ جہاں نماز پڑھا کرتے تھے اس میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، گویا نماز کا حکم وہاں بھی تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم والے کہتے تھے یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، تم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو تو کیا آپ کی نمازیں ہمیں یہ سکھا رہی ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ گویا کہ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام بھی نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب فرعون نے مصر میں پابندی لگا دی کہ کوئی نمازیں نہیں پڑھیں گے بنی اسرائیل پر، تو اللہ رب العبادت گاہیں بند کروائیں، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ چھوٹا سا ایک جگہ بنا لو قبلے کی سمت پر، لیکن نماز ضرور پڑھو، نماز ضرور پڑھو، نماز نہ چھوڑو۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو پابندی سے نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام شریعتوں میں یہ نماز کا حکم لازمی رکھا ہے۔ اس حکم میں اگرچہ تعداد میں، مقدار میں اس میں فرق تبدیلی آئی ہے، لیکن حکم رہا ہے ہر شریعت میں۔ شریعت محمدی میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ نیک کام کر کے تم اپنے لیے آگے ذخیرہ بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جب تم یہاں سے رخصت ہو کر اللہ کے پاس جاؤ گے تو تم ان ساری چیزوں کا انعام وہاں پاؤ گے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھیں اور اچھے کام کریں اور زکوٰۃ دیں تو اللہ فرماتے ان کے لیے بہترین اجر ہوگا، قیامت کے دن کسی قسم کا خوف، خطرہ، ڈر ان کو نہیں ہوگا۔ گویا نماز کا حکم اللہ رب العزت نے تمام شریعتوں میں رکھا، اور اس شریعت میں اللہ نے تاکید کے ساتھ حکم دیا، تاکید کے ساتھ کہ نماز سب سے مقدم ہے، باقی سارے کام ہوتے رہیں گے، سب سے پہلا اور مقدم کام نماز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اس پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد بتاتے ہیں۔ پوری کائنات کیوں بنائی اللہ نے؟ ساری کائنات، آسمان، زمین کے نیچے، آسمانوں کی فضاؤں میں جو چیزیں پیدا کی اللہ نے، کیوں پیدا کی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا نا، تمہیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا، یہ سب کا سب انسان سے کہتے ہیں تمہارا ہے۔ پہاڑ تمہارے، سمندر تمہارے، سورج چاند تمہارے، آسمان تمہارے، ستارے تمہارے لیے، سب کچھ زمین پر اگنے والی چیزیں تمہارے لیے، فضاؤں میں پھر تم جو کر چلو گے یہ فضائیں تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ رب العزت اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں مانگتے انسان سے، سب تمہارا ہے۔ لیکن اگلی بات کیا فرمائی کہ تم کس کے لیے ہو؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم صرف میری عبادت کے لیے ہو، سب تمہارا، تم میری بندگی کرو۔
اب اللہ رب العزت نے گویا یہ ساری چیزیں ہماری ملکیت میں دی، ہمیں اختیار دیا، لیکن شرط رکھی ہے کہ تم میری بندگی، میری عبادت کرو گے تو یہ تمہاری، نہیں کرو گے تو تمہاری نہیں ہے۔ ایک بندہ کسی جگہ نوکری کرتا ہے، اگر نوکری پہ جاتا ہے تو تنخواہ کا حقدار ہے، نہیں جاتا تو تنخواہ اس کی حرام کہلائے گی۔ اگر اللہ کی عبادت کرنے والے انسان موجود ہیں تو یہ ساری نعمتیں اس کے لیے جائز ہیں، لے سکتے ہیں، اور اگر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے غاصب ہیں، چور ہیں اور حرام طریقے سے کھا رہے ہیں۔ اللہ نے شرط رکھی ہے، خلق لکم ما فی الارض، سب کچھ تمہارے لیے جمیعہ سب، لیکن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم میری عبادت کے لیے ہو۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کو عبادات دی ہے نا، مختلف قسم کی عبادت، قولی عبادت، اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ زبانی عبادت ہے۔ جسمانی عبادت، اللہ کے سامنے رکوع سجود کرنا، یہ جسمانی عبادت ہے۔ مالی عبادت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ مالی عبادت ہے۔ نماز اللہ نے ایک ایسی عبادت دی، ان تمام عبادات کا مجموعہ، اس میں قولی عبادت بھی آ جاتی ہے، بدنی بھی آ جاتی ہے، مالی بھی آ جاتی ہے، تمام عبادات کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ اور صرف انسان کا نہیں، اللہ رب العزت وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ رب العزت کی عبادت تو ہر مخلوق کرتی ہے اپنی شان کے مطابق۔ انسان کو جو اللہ نے نماز دی ہے، تمام عبادات تمام مخلوق کی عبادات کا مجموعہ، تمام مخلوق کی عبادات مجموعہ اللہ رب العزت نے دیا۔ اس لیے نماز یہ تمام شریعتوں میں اس کا حکم رہا ہے، ہماری شریعت میں اس کا حکم اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ دیا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ حکم جس چیز کا آیا وہ نماز کا آیا، اس لیے نماز کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ حساس ہونا ہے، بہت زیادہ۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم نوکری پر نہ جائیں تو تنخواہ لیں، وہ تنخواہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمیں سوچنا چاہیے، اگر میں نے فجر کی نماز چھوڑی ہے، عشاء چھوڑی ہے، ظہر عصر چھوڑی ہے، میں نے نہیں پڑھی، تو پھر اس دن کا کھانا پینا، اللہ کی زمین پر چلنا، سونا، آرام کرنا، یہ سب میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے تو مشروط کیا ہوا ہے، پھر یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو ویسے اللہ رب العزت نے 109 مقامات پر اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، 109 جگہ، لیکن کچھ موٹی موٹی باتیں جو اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں نماز کے متعلق، وہ کیا ہے؟ 15-16 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے قرآن میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نماز کے متعلق بتائی ہیں۔ ان چیزوں کو ہم ازبر کر کے اس پہ غور کریں کہ آیا واقعی ہم ان وعیدات میں تو نہیں آتے، ان انعامات کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم کب سے دینا شروع کیا؟ سب سے پہلی بات، کسی چیز کا حکم اللہ نے انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے نہیں دیا۔ دنیا میں آیا انسان تو حکم آتا ہے، لیکن نماز کا حکم اللہ رب العزت نے دنیا میں آنے سے پہلے دیا تھا۔ ابھی انسان دنیا میں نہیں آیا تھا، نماز کا اشارہ اس وقت دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں پیدا فرمایا، فرشتوں سے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، کہ یہ آدم تمہارے لیے بمنزل بیت اللہ کے ہوئے، تم اس طرف رخ کر کے سجدہ کر لو۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ جو سجدہ جس عبادت میں ہوتا ہے نا، یہ عبادت بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت آگے چل کر انسانوں کو کرنی ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ اس اللہ کی نظر میں وہ سب سے مبغوض ترین ہوگا۔ وہیں پر فرق ہو گیا تھا، ابلیس نے نہیں کیا تو اب جو نہیں پڑھے گا وہ ظاہر ابلیسی کہلائے گا، جو نہیں پڑھے جان بوجھ کے اس کی جماعت کا کہلائے گا، اور جو کرنے والا ہوگا وہ فرشتوں کی جماعت کا کہلائے گا۔ اسجدوا لآدم، یہ اس وقت حکم ملا تھا جب انسان ابھی دنیا میں نہیں آیا، ابھی دنیا میں آنا اس کا باقی تھا۔ پھر جب انسان دنیا میں آتا ہے، پیدائش کے بعد سب سے پہلا حکم جو انسان کو بتایا جاتا ہے وہ نماز کا ہی بتایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا حکم زکوٰۃ، حج، ان چیزوں کا نہیں ہوتا، ماں باپ کے ادب نہیں، کچھ نہیں، سب سے پہلا حکم نماز کا سنایا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ایک کان میں اذان، دوسرے میں اقامت ہو۔ یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ کہ اذان اور اقامت نماز کی علامت ہے، اسے سنا دیا جائے، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اب نماز کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سب سے پہلا پیغام اس کو جو سنایا جاتا ہے وہ نماز کا سنایا جاتا ہے۔ پھر جب انسان بلوغت سے پہلے ہوتا ہے نا، ابھی بالغ نہیں ہوا، نابالغ بچہ ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس سے نہ پوچھتے ہیں، نہ مکلف کرتے ہیں کسی کام کا،
نہ اس پر حج ہے نہ زکوٰۃ ہے. کہتے ہیں نا بھئی اگر ایک آدمی کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اپنے کسی بچے کی ملکیت میں اس نے دیا ہوا ہے، چھوٹا بچہ یا بچی ہے نابالغ ہے، وہ بچی اس کی مالک بن گئی ہے یا بچہ مالک بن گیا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بچہ مالک ہے اس کا مال کا. اور مال کا جو بچہ مالک ہے بچہ نابالغ ہے تو اللہ نے اس کو مکلف ہی نہیں کیا. لیکن نماز کا حکم جب آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں بلوغت نابلوغت نہیں دیکھنا. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا باقاعدہ حکم دو. کب؟ جب وہ ہو جائیں 7 سال کے ہو جائیں. 7 سال سے اس کو نماز کا حکم دینا شروع کر دو کہ نماز پڑھیں، سکھائیں، اپنے ساتھ لائیں، کھڑا کریں، نماز پڑھائیں، ساری چیزیں ان کو بتائیں، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ ان کو یاد کروائیں. اور جب 10 سال کو پہنچ جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھیں، فرمایا پھر سختی کرو ان پر، پھر سختی سے پڑھاؤ ان کو. یہ بلوغت سے پہلے آیا اور کسی قسم کا حکم نہیں آیا، صرف نماز کا حکم آیا. اسی طرح بلوغت کے بعد جو سب سے پہلا حکم انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ بھی نماز کا ہی ہوتا ہے. جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا ہے یا کافر مسلمان ہو گیا فوراً، تو اس سال کی زکوٰۃ اس پر نہیں ہے. اس سال اگر وہ بالغ بھی ہو گیا نہیں ہے، کیونکہ ابھی سال پورا نہیں ہوا اس کا. اگلے سال اس کا سال پورا ہوگا زکوٰۃ دے گا، یا مسلمان ہوا تب بھی. لیکن اسی طرح اگر روزہ ہے، دن کے وقت میں اگر وہ بالغ ہوا یا مسلمان ہوا تو اس دن وہ روزے داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے کچھ کھائے پیے گا نہیں، لیکن اس دن کا روزہ اس پر فرض نہیں، اس کی قضا بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر نماز کا وقت میں اتنا وقت باقی، مثال کے طور پر جتنی دیر میں انسان وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، 10 منٹ کر لیں، اگر نماز کا وقت ختم ہونے میں 10 منٹ باقی تھے، کوئی بندہ بالغ ہو گیا یا کوئی بچہ بالغ ہو گیا یا کوئی بندہ مسلمان ہو گیا، تو اس پر وہ نماز لازمی پڑھنی ہے. اگر نہ پڑھ سکا تو قضا بھی کرنی ہے اس کی. بلوغت کے بعد اتنا سب سے پہلا حکم جو ہے وہ نماز کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ابھی نبوت نہیں عطا فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی میں عبادت فرمایا کرتے تھے. بعض روایت میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، فجر اور عصر پڑھا کرتے تھے. گویا ابھی نبوت ابھی اسلام کی ابتدا نہیں ہوئی ہے، لیکن نماز کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. تو نماز اتنی تاکید کے ساتھ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اس کو تو ہر صورت سب سے مقدم رکھنا ہے. نماز پوری تو ساری عبادات صحیح، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے نماز کی پابندی لازمی. اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا، ذرا ان پہ غور کریں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومن کی تعریف فرمائی. مومن آدمی کون ہوتا ہے؟ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ. فرمایا مومن مرد ہو یا عورت وہ ہیں کہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، کبھی بغض دل میں نہیں رکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. نمبر 2، ایک دوسروں کو اچھی باتیں بتائیں گے، برے کاموں سے روکیں گے. اور نمبر 3 فرمایا نماز کی پابندی کریں گے. یہ مومن ہے. مومن اسے کہا جاتا ہے جو نماز کی پابندی کرنا ہو. نماز کی پابندی نہ کرے تو اللہ نے نہیں فرمایا، لیکن جب شرط لگا دی کہ نماز کی پابندی کرنے والا مومن کہلائے گا، تو پھر جو نہیں کرنے والا وہ کیا کہلائے گا؟ پھر مومن سے اوپر والا درجہ تقوی والا، متقی کا درجہ، جو اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ. اللہ فرماتے ہیں نا الا ان اولیاء اللہ. اللہ رب العزت کے دوست کون ہیں؟ کون ہے اللہ کے دوست؟ فرمایا جو متقی ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. متقی کی کیا نشانی، کیا پہچان بتائی اللہ نے؟ فرمایا کہ متقی میں سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی کون ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. جو ایمان لائیں اور اس کے فوری بعد کیا کریں؟ نماز پڑھنے والے ہوں. یہ متقی ہے، یہ اللہ کے دوست. تو متقی کی نشانی بھی کیا ہوئی؟ نماز پڑھنے والا. اب دوسری طرف دیکھیے اللہ نے منافق کی نشانی کیا بتائی ہے. منافق سے اللہ رب العزت کو سخت نفرت ہے. سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم میں سب سے زیادہ سخت جگہ جو سزا ملے گی وہ منافق کو ملے گی. منافق کون ہے؟ کیا پہچان ہے اس کی؟ اللہ فرماتے لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى. نماز میں بڑی سستی کرے گا، نماز کے لیے آنا اس کو بڑا مشکل لگے گا. یہ منافق ہے. لیکن اگر کوئی زبردستی لے بھی آیا، چل بھائی چل نماز کا ٹائم ہے اٹھ جا، زبردستی لے آیا، تو اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى.
اب کھڑا تو ہے لیکن پھر بھی سستی کاہلی کے ساتھ کہ کب نماز ختم ہوگی، کتنی لمبی ہو گئی نماز، ٹائم ہی اتنا زیادہ ہو گیا، ختم نہیں ہو رہی، تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا تو آئے گا نہیں، سستی دکھائے گا، اور اگر لے آیا کوئی اس کو تو پھر نماز میں سستی اور کاہلی دکھائے گا۔ یہ کون ہوگا؟ فرمایا یہ منافق۔ تو نماز میں سستی کرنے والا یہ منافق کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا نا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ له، اس آدمی کو دیندار کہو ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، جتنا بھی بڑا دیندار ہو اس کو نہ کہو دیندار، اس کے پاس دین ہے ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں اسلام، ہم مسلمان ہیں۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایتیں فرماتے ہیں لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا نا اس کا اسلام میں حصہ ہی نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہو اسلام، کوئی اسلام ہی نہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا دین اس کا نہیں، اسلام اس کا نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ بھی کرے وہ، نہ اس کا اسلام میں حصہ ہے نہ اس کا دین میں حصہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اس سے بھی بڑی وعید سنائی، فرمایا کفر کی کیا علامت ہے؟ کفر کی حضرت جابر رضی اللہ کی روایتیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کفر کے درمیان جو دیوار ہے نا وہ نماز کی ہے، وہ نہیں ہے تو پر ختم، دیوار ختم ہو گئی، پھر بیچ میں سے پردہ ہٹ گیا۔ پھر آگے بات تو نہیں بتائی لیکن وہ جو بھی اللہ کے نبی نے اتنا بتا دیا کہ جو آڑ تھی بیچ میں وہ نماز کی تھی، وہ نہیں ہے تو ادھر جائے یا ادھر جائے، ایک ہی چیز ہے۔ پھر باڑ ہٹا دے جانور کی طرح، ادھر گھومے یا ادھر گھومے۔ پھر کفر کی علامت بتائی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ اب انسان کی دنیاوی زندگی تو چلے گزر جاتی ہے، اللہ رب العزت جب انسان کو دنیا سے رخصتی کا وقت آئے گا، جب جائے گا تو اللہ سب سے پہلا مرحلہ جو آتا ہے نا وہ قبر کا آتا ہے، سب سے پہلا مرحلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول ما یحاسب به، سب سے پہلا حساب جو قبر میں ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور چیزوں کا بعد میں ہوگا۔ سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز صحیح تو آگے صحیح، نماز پوری نہیں تو آگے ناکامی ناکامی۔ عموماً دیکھا ہوگا امتحان میں جب سوالیہ پیپر بچہ پڑھتا ہے نا تو اسے ہدایت بھی کی جاتی ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے بھئی ان 10-15 یا 10 یا 5 سوالوں میں سے جو سوال آپ کو اچھی طرح آتا ہے نا سب سے پہلے اس کو لکھ دیا کرو، جو اچھا آپ کو آتا ہو وہ لکھ دیا کرو، اس لیے کہ جو پہلا سوال صحیح ہوتا ہے نا اس کا اثر پڑتا ہے پرچہ پڑھنے والے، وہاں یار پہلا سوال تو بڑا زبردست لکھا ہے، اس نے آگے بھی اچھا لکھا ہوگا، چلو اس کو نمبر دے دو۔ تو اسی طرح فرمایا سب سے پہلا حساب کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا، یہ تو قبر میں ہوگا۔ قبر کے بعد جب اگلا مرحلہ آئے گا محشر کا، محشر میں جب جائیں گے تو سارے انسان جمع ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے من آثار الوضو، نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے نا تو یہ چمکیں گے، اللہ کے نبی پہچان لیں گے یہ میرے امتی ہیں۔ اور جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو پہچان ہی نہ ہوگی۔ پہچان نہ ہو تو انسان اپنا گھر کا پالتو جانور بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہے، جب ریوڑ میں گم ہو جائے پتہ نہیں چلتا کون سا ہے میرا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو اس سے پہچانوں گا جو نمازی ہوں گے۔ تو پھر اس کا اگلا مرحلہ اس سے بعد جب حساب اور کتاب بھی ہو جائے، جنتی جنت اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، اب اللہ رب العزت سے جنتی کہیں گے اللہ رب العزت دنیا میں ہمارے کچھ دوست تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے گپ شپ والے تھے، تعلق والے تھے، وہ نظر نہیں آتے، وہ کہاں ہم انہیں دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت جنت کی طرف سے کھڑکی کھولیں گے، فرمائیں گے دیکھو نیچے رکھے میں، پوچھو ان سے۔ اب یہ ان سے سوال کریں گے، بھئی سورہ مدثر میں اللہ کہتے ہیں ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تم تو اچھے آدمی تھے، سارے کام اچھے کرتے تھے، تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ وہ فٹ سے جواب دیں گے، سب سے پہلا جواب یہ نہیں کہیں گے میں لڑائی کر کے آیا تھا، میں نے قتل کیا تھا، نہیں، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ ان کا جواب ہوگا۔ پہلا سوال اور پہلا جواب یہی ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے یہاں آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو پہلی امتیں دنیا میں آئی ہیں، جتنی امتیں آئیں اور ان کو اللہ نے تباہ کیا ہے، ان کی تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب بتایا، فرمایا کہ اچھے لوگ جب تک دنیا میں موجود تھے ساری اللہ کی نعمتیں برکتیں رحمتیں آ رہی ہوتی تھی،
فخلف من بعدہم خلف، اور جب وہ اچھے لوگ چلے گئے، نااہل قسم کے لوگ جب ان کی جگہ آئے تو اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازیں ضائع کرنا شروع کر دیں، اس طرح یہ لوگ تباہ ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ نماز کی اگر ترک ہو جائے مجموعی طور پر تو اللہ کا ایسا عذاب بھی آ سکتا ہے کہ ساری قوموں کو تباہ کر دے، اللہ قوم کو پوری کی پوری تباہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کو بندے کا کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، اچھا کون سا لگتا ہے؟ کہتے ہیں نا یار فلاں آدمی میرے گھر آ رہا ہے، اس کو یار ان کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے، کھائیں گے تھوڑا سا ہی لیکن ان کے لیے الگ سے بناؤں، کون سی ڈش پہ اللہ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے، سب سے پسند عمل؟ عبداللہ بن مسعود نے جب سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ لوقتہا، فرمایا اللہ کو اپنے بندوں کا سب سے پسندیدہ عمل یہ نہیں ہے کہ گاڑی بھر بھر کر وہ راشن تقسیم کرے، نوٹ بیگوں میں بھر بھر کر لوگوں میں تقسیم کرے اور حرمین میں جا کر وہاں لوگوں کو کھلائے، یہ بھی نہیں ہے کچھ کیا؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، جو ہر غریب بھی کر سکے، ہر معذور بھی کر سکے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے وقت پہ نماز پڑھ لے، یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے نا تو اللہ کے نبی نے آخری پیغام دیا تھا امت کے نام، امت کے نام سب سے آخری پیغام تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پھر نہیں چلی تھی۔ آخری الفاظ آپ نے جو اپنی امت کو دیے تھے وہ یہ تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے بندو، میری امتیوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز نہیں چھوڑنا، اور اپنے ملازمین ماتحتوں کا خیال رکھنا، یہ آپ کا آخری پیغام تھا۔ یہ پیغام ساری امت کو پہنچا ہے، ساری امت کو۔ اب امت کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ وہ نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے اور اللہ کے نبی کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، یا کہ نمازوں کو ترک کر کے غارت کر کے اللہ کے سامنے بھی اور اللہ کے نبی کے سامنے بھی شرمندگی کے ساتھ پیش ہونا۔ یہ اب ہمارے ہاتھ میں۔ اللہ نے ہمیں جسمانی طاقت بھی صحیح دی ہوئی ہے، جسم بھی معذور نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی مشکلات دشواری رکاوٹی بھی نہیں ہے۔ اس سے قبل کہ ہم معذور ہو جائیں، نماز پڑھنا چاہیں نہ پڑھ سکیں، ہم نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، نمازیں پابندی سے پڑھیں، جیسے اللہ رمضان میں ہم سے پڑھاتے تھے نا، رمضان کے بعد مساجد کو خالی نہ کریں، اسی طرح آباد رکھیں جیسے آباد تھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ۔